میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن ٹاپکس پہ تنویر کاظمی، سبق نمبر 257، کرپشن، بدعنوانی، فساد۔ سورہ البقرہ نمبر 2 آیت نمبر 60۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے ہم سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ انہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی روزی کھاؤ پیو، اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا، سورہ البقرہ نمبر 2 آیت نمبر 204 سے 206۔ کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہو، اور وہ اپنے معافی الضمیر پر، یعنی اس بات پر جو اس کے دل میں ہے، اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اور جب پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا، فساد کو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو اس کو جہنم کافی ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ الاعراف نمبر 7 آیت نمبر 55 سے 56۔ لوگوں اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے دعائیں مانگا کرو، اور حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، فساد نہ کرنا، اور اللہ سے خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ سورہ الاعراف نمبر 7 آیت نمبر 73 سے 74۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ لے گا۔ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین میں محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ سورہ الاعراف نمبر 7 آیت نمبر 85 سے 86۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ اور تول پوری کیا کرو، اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے ہو اور اللہ کی راہ سے روکتے ہو، اور ان میں سے کجی ڈھونڈتے ہو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعتیں کثیر کر دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے۔ سورہ الاعراف 7 آیت نمبر 142۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا کر دیا، تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو، اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، اور شریروں کے رستے پہ نہ چلنا۔ سورہ الانفال 8 آیت نمبر 72 سے 73۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے لڑے، وہ اور انہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی
اور ان کی مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں۔ اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازمی ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو، مدد نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ تو مومنو، اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ سورہ ہود نمبر 11 آیت نمبر 84 سے 85۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں۔ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک دین ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا۔ اور اے میری قوم، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں خرابی فساد کرتے نہ پھرو۔ سورہ بنی اسرائیل نمبر 17 آیت نمبر 16 سے 17۔ اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو خواہش پر معمور کر دیا، تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے۔ پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا۔ اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے والا کافی ہے۔ سورہ الکہف نمبر 18 آیت نمبر 94 سے 97۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس علاقے میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تو مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ تم لوہے کے بڑے بڑے تختے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا اب میرے پاس تانبا لاؤ، اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔ پھر ان میں سے یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں، اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔ سورہ الحج نمبر 22 آیت نمبر 25۔ جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے، جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں عبادت کا گاہ بنایا ہے، روکتے ہیں، روکتے ہیں، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو اس سے شرارت سے کجروی و کفر کرنا چاہے تو اس کو ہم درد دینے والے عذاب کو مزہ چکھائیں گے۔ سورہ المومنین نمبر 23 آیت نمبر 71۔ اور اگر معبود برحق ان کی خواہشوں پر چلنے لگے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں سے ہے سب میں فساد پھیل جاتا، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے، اور یہ اپنی کتاب نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ سورہ الشعراء نمبر 26 آیت نمبر 177 سے 184۔ جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا ایماندار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ دیکھو، پیمانہ پورا بھرا کرو، نقصان نہ کیا کرو، اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا ہے۔ سورہ القصص نمبر 28 آیت نمبر 76 سے 77۔ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا،
پھر وہ ان پر زیادتی کرنے لگا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانا مشکل ہوتی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت، کہ اللہ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجیے، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں طالب فساد نہ ہو، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ سورہ القصص نمبر 28 آیت نمبر 83۔ اور وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام نیک تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ العنکبوت سورہ 29 آیت نمبر 36 سے 40۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور روز آخر کے آنے کی امید رکھو، اور ملک میں فساد نہ مچاؤ۔ مگر انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا، سو ان کو زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو راستہ ٹھیک کر دکھائے اور ان کو سیدھے راستے سے روک دیا، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانی لے کر آئے تو وہ ملک میں مغرور ہو گئے، اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے تو نہ تھے۔ تو ہم نے اس سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، سو ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا، اور کچھ ایسے تھے کہ ان کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ سورہ نوح نمبر 71 آیت نمبر 21 سے 23۔ اور یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا نہ نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہوں، اور یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اور میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا۔ ہاں، اللہ کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔